جسٹس شائق عثمانی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا، یہ ویسے عجیب سا واقعہ ہوا۔ عمران خان آئے، عدالت کے باہر تھے، ان کی حاضری کی فائل گم ہو گئی، وہ نہیں ملی۔ جج صاحب نے کہا کہ چلیں جی ان کی حاضری ہو گئی، اور اب ہیرنگ 30 تک چلی گئی۔ یہ ذرا قانونی پہلو ہمیں بتائیے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، سارے فائل گم ہونے کی، حاضری قبول ہونے کی؟ دیکھیے، کورٹس میں فائلیں ہوتی ہیں گم، نیچرلی تو کورٹ میں اتنی فائلیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فائلیں گم ہو جاتی ہیں، پھر وہ فائلوں کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ساری ایک پولیٹیکل موو ہے کہ کسی طریقے سے یہ فرد جرم نہ عائد کی جائے عمران خان صاحب کے اوپر، اور وہ اس وجہ سے کہ الیکشن سے پہلے، کیونکہ الیکشن شاید اپریل میں ہوں گے، تو وہ چاہتے ہیں کس طریقے سے فرد جرم جو اتنا ڈیلے ہو جائے کہ اس کا الیکشن ہو جائے، اس کے بعد جو کچھ ہو۔ تو اب فائل گم ہونا یا اسی سلسلے کی ایک کڑی مجھے نظر آتی ہے، اور اب یہ جو فائل گم ہو گئی تو اب اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا، اور ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے پھر وہ کہیں گے جی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ ہے، کچھ بھی ڈیلے ہوگا۔ تو 30 مارچ کو جو سمجھتے ہے اس دن بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک قسم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ جسٹس صاحب، جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات کہ فائل جان بوجھ کے گم کر دی گئی تاکہ فرد جرم عائد نہ ہو، لیکن فائل تو ایس پی پولیس والے سے کہیں گم ہوئی۔ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شبلی فراز نے مجھے دی تھی سینیٹر صاحب نے، اور پھر پتہ نہیں وہ آنسو گیس چل رہی تھی، میں گر گیا، میری ٹانگ پہ بھی زخم آیا۔ وہ اب کہانی کوئی بھی ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ فائل گم ہونا کوئی انیوژل چیز نہیں ہوتی، کورٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کو ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ کچھ سچویشن کچھ ایسی ہے، کس طرح سے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ تو مجھے پتا نہیں، میں اس موقع پہ موجود نہیں تھا، لیکن بصورت مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ کسی طریقے سے فرد جرم نہ عائد ہو، اس کے لیے یہ کارروائی ہوئی ہے، چاہے ملی بھگت سے ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹلی ہو گئی ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اسی کیس میں جب لاہور ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے فیصلہ دیا کہ اگر عمران خان پیش نہ ہوئے تو پھر اس انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر توہین عدالت بھی لگ جائے گی، لیکن آج توہین عدالت نہیں لگی، تو جو عمران خان گیٹ کے باہر کھڑے رہے اس کو پھر حاضری ہی تصور کیا گیا۔ دیکھیے، اب یہ جو سارا جو سچویشن ہوئی ہے، یہ عمران خان کے وارنٹ کا جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے، میرے تجربے میں تو 60 سال سے یہ قانونی شعبے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کمپلیٹلی ان ایفیکٹو ہو گئی ہیں اپنے آرڈرز کو اوبے کرانے کے لیے، کیونکہ عدالتوں کا کو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کس کو سزا دینی ہے، کسی کو نہیں دینی ہے، کسی کے فیور میں کرنا ہے۔ ان کا تو کام ہے کہ اپنے پروسیجر سے چلنا کام ہے۔ یہ پروسیجر کو بھی چھوڑ کر کے ہماری عدالتوں نے ایسے آرڈرز پاس کیے ہیں جو کہ میرے خیال میں، میری نظر میں، میری ناقص نظر میں، یہ بالکل میرے خیال میں ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا اور نہ ہوا۔ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا کسی کے کہنے سے ہوا، یا ویسے ہی لوگوں کے اپنے پرسنل لائفس ڈس لائفس کی وجہ سے ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جو کہ بڑی انیوژل ہے۔